جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمد للہ۔ اچھا شاہ صاحب، ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے، شاید اور لوگ محسوس کر رہے ہوں گے مگر اس کا اظہار کہیں سے نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ پر، خاص طور پر اس کی قیادت پر، باجوہ صاحب پر، اور یا کوئی اور بھی ہوگا بڑا کچھ، ان کو جو انہوں نے جس طرح نشانہ بنایا ہے اور جو ان کی تذلیل کی ہے، تو میرے خیال میں یہ ہوا ہے کہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کا وقت ہے، عوام میں جانا ہے، تو یہ جو اس کے جو ہے نا کیا نام ہے، شیرو پی ٹی آئی کے عمران خان کے جو ہیں ٹائیگرز، ان سے عزت بچانے کے لیے یہ ملک کی عزت کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو راضی کر کے جائیں، اور پی ٹی آئی راضی اسی طرح ہوگی کہ اس کی حمایت کر کے، اس کی مدد کر کے، اس کو دوبارہ الیکشن کے ذریعے اس کو دوبارہ اقتدار میں لے کے پھر وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں تاکہ باہر جائیں، ملک میں جائیں تو ان کے عمران خان کے جو ٹائیگر ہیں، شیرو ہیں، ان کی وہ تانا زنی سے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ ملک کو داؤ پر لگا کے جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ السلام علیکم۔ دیکھیں، یہ ایک ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کے تحت آپ اپنے مخالفین کو بار بار ذاتی حملوں کے ذریعے بیک فٹ پہ ڈالتے ہیں، اور آپ نے بالکل یہ ٹھیک بھانپا ہے کہ چونکہ ان کے خیال کے مطابق جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ رہے ہیں تو وہ پریشر ماؤنٹ کریں۔ یہ نفسیاتی جنگ کے ماہرین ایسے ایڈوائز کرتے ہیں نا، آئی ایم شیور ان کے پاس ایڈوائس اچھی موجود ہے، دنیا بھر سے کہیں بھی ان کے پاس ایڈوائس آ رہی ہے۔ اگر دنیا بھر سے فنڈنگ آ رہی ہے تو پھر ظاہر ہے ایڈوائس بھی دنیا بھر سے ان کے پاس آ رہی ہوگی۔ اور جب آپ اس قسم کی پالیسی لے کے چلتے ہیں تو پھر اس پالیسی کے اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا خاردار کانٹوں سے پر جو پودے ہوتے ہیں وہ جنگل کی صورت میں پھیل جاتے ہیں۔ تو آپ کو ہر لیول کے اوپر اب یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یونین کونسل کے لیول کے اوپر ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ کو جو عام ورکر ہے اس کے لیول پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ اس کو آپ آگے لے کے چلیں تو یہ اس سے سپیس کریٹ ہوتی ہے۔ اسپیس کریٹ کی بھی ہے انہوں نے، ہمیں یہ ماننا چاہیے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اور وہ لمٹ جب آپ کراس کرتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد یہ پورس کے ہاتھی کی طرح پلٹ کے یہ لایا عمل آپ کو روندنے لگ جاتا ہے، اور یہ عمران خان کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کافی دیر سے ہو رہا تھا لیکن اب زیادہ آپ کو واضح انداز سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اپنے ہی دام میں وہ آپ پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے ہی داؤ پیچ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ دوسروں نے بھی یہ بات جان لی۔ اور پھر اداروں کے بارے میں یاد رکھیں کہ آپ خاص حد تک ان کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھنے لگ گئے کہ آپ نے اب اسی پالیسی کو لے کے چلنا ہے تو پھر کوئی حالات آپ کے لیے اچھے نہیں بنتے۔ اور پھر جب آپ کا ریکارڈ اس قسم کا ہو جس قسم کا ہے، فارن فنڈنگ کے اندر ہماری تو کوئی بات پر یقین نہیں کرتا تھا، اور فائنینشیل ٹائمز نے جو کہہ دیا ہے، تو چاہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے کسی بھی وجہ سے فیصلہ دیں یا نہ دیں، فائنینشیل ٹائمز نے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔ اس نے کہہ دیا ہے ثبوت کے ساتھ، منی ٹریل کے ساتھ، انفارمیشن کے ساتھ بتا دیا انہوں نے آپ کو کہ فارن فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس انہوں نے بنا دیا ہے اس کو، اور فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ تو جب اس قسم کے حالات ہوں، جب آپ کے جو معاہدے ہیں خفیہ ان کی تفصیلات سامنے آنے لگ جائیں کہ کس طرح آپ نے بحریہ ٹاؤن کو سہولت مہیا کی اور کابینہ سے اپروول لے کے دی، یہ سٹوری سما کے اوپر چلی، زاہد کشکوری کی سٹوری ہے۔ جب آپ کے اس قسم کے معاملات ہوں، توشہ خانہ کے ہوں، فراگوگی ہو، بشرا کے ایشوز ہوں، تو پھر تو آپ کو ایسی پالیسی اپنانی نہیں چاہیے۔ لیکن ان کا خیال ہے کہ جب اگر آپ کے دامن میں اتنے چھید ہوں تو پھر آپ کو دوسرے کے دامن کے اوپر اتنا ہی کیچڑ اچھالنا چاہیے، یہ ان کی پالیسی ہے، لیکن ایک خاص حد سے آگے چلتی نہیں ہے۔ جی سر ساتھ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ ایک دو سوال تھے، میں نے پوچھنا تھا کہ کیا وہ اب بھی نیوٹرل ہیں؟ اب بھی آپ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں؟
اور اب تک کی جو بھی حالات بنے ہیں اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں نیوٹرل ہو جانا صرف ان کا ایک قدم پیچھے ہٹنا تھا اپنے 10 سالہ پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اب تک تو وہ اس میں کامیاب نظر آتے ہیں؟ عمران خان کی مقبولیت بھی بڑھ گئی ہے، میں جہاں بھی باہر نکلتا ہوں عمران خان اب مقبول ہے، اور لوگوں میں سچ یا جھوٹ اس کا بیانیہ بک رہا ہے، اور نون لیگ کو عمران خان کی 3.5 پونے 4 سالہ جو بدترین کارکردگی تھی وہ نون لیگ کے گلے پڑ چکی ہے، اور مجھے یقینی طور پر اگلے الیکشن میں نون لیگ کی شکست نظر آ رہی ہے۔ آپ اس پر کیا تجزیہ دیں گے؟ اور ان کی نیوٹریلٹی پر بھی ضرور تبصرہ فرمائیے گا۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ نیوٹریلٹی جو ہے وہ اگر ایک ڈرامہ تھا یا ڈرامہ ہے تو بھی ناکام ہوا ہے، اور اگر ایک لائے عمل تھا وقتی تو وہ بھی ناکام ہوا ہے۔ اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلے ہیں، کیونکہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ پالیسی کی تبدیلی جو ہے نا وہ بجلی کے بٹن کی طرح نہیں ہے کہ کمرے میں آئے ٹھک کر کے آپ نے اس کو آن کر دیا، کمرے سے گئے تو ٹھک کر کے آپ نے اس کو آف کر دیا۔ جب آپ کوئی پالیسی لانچ کرتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر، اور عمران خان کے اوپر آج سے تھوڑا کام ہو رہا ہے، 2011-12 سے ان کی فارن فنڈنگ آنی شروع ہوئی، 13 کے انتخابات میں کیا ہوا، 18 میں کیا ہوا، یہ آج کا معاملہ تو نہیں ہے، اور ایک اس کے اندر مینوور تو نہیں کیا نا، ساروں نے کیا، تو اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ پھر یکدم آپ نتائج سے ہاتھ دھو کر اور اب دامن جھاڑ کر اٹھ جائیں اور چلے جائیں کہ جی کہ ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، تو ایسا معاملات چلتے نہیں ہیں۔ تو نیوٹریلٹی کا تجزیہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اٹس اے بیسیکلی فیلڈ کانسیپٹ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد بہت کمزور تھی، اور اس نے شاید عمران خان کو زیادہ سپیس فراہم کی۔ سر عدنان بیگ بول رہا ہوں۔ یہ پوچھنا ہے کہ پارلیمنٹ کا ادارہ اپنے پروسیسز کو ایکسرسائز کرنے میں فیل کیوں ہوا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر کا نو کانفیڈنس موشن ہو یا چیف منسٹر پنجاب کی سلیکشن کا میٹر ہو، پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک روٹین کا پروسیس ہے جو کہ آئین کے مطابق ایکسرسائز ہونا چاہیے، لیکن پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اس میں فیل ہوئے ہیں، اور یہ دونوں جو معاملات ہیں یہ پارلیمنٹ سے باہر جا کے سیٹل ہوئے ہیں۔ اس میں کس پارٹی نے کیا کیا وہ سارا ظاہر ہے ہمیں پتہ ہی ہے۔ میں ایک اوورآل آپ سے رائے جاننا چاہتا ہوں، اس پہ آپ کے کمنٹس جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیادی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ادارہ جو کہ آئینی اور قانونی طور پر سب سے با اختیار اور سپیریئر ہے، یہ فیل کیوں ہوا ہے یہاں پہ؟ کائنڈلی اپنے کمنٹس دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ دیکھیں، یہ جو سیاسی نظام ہوتا ہے نا، یہ ماحولیات سے آپ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں، جس کا ہر جز دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ کہیں پر اگر آپ نے کوئی پودا اکھاڑا ہے تو وہ صرف اسی جگہ کو تباہ نہیں کرتا، اس کے نتائج جو ہیں درجہ بدرجہ ہر طرف پھیلتے ہیں، گھروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سیاسی نظام کی خرابی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2018 کے انتخابات کے اندر جو کچھ کیا، اور اس کے بعد احتساب کے معاملے کو جس طرح استعمال کیا، یا اس کو لے کر آپ کیسے آگے چلیں، اس کی خرابی کے نتائج آپ کو اس عمل کی خرابی میں نظر آتے ہیں۔ اب کیو لیگ کا لانچ کیا جانا، خرابی کا نتیجہ آپ کو نظر آیا نا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا پہلے والا عمران خان کے حق میں، اور حمزہ شہباز کو میجورٹی سے فارغ کر دیا۔ پھر جب چودھری شجاعت نے وہی طریقہ استعمال کیا تو ان کو فارغ کر دیا عملاً۔ پہلا فیصلہ غلط، پہلا فیصلہ کیوں کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ کیونکہ اس سے پچھلا فیصلہ غلط تھا۔ وہ کیوں کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ کیونکہ اس سے پچھلا فیصلہ غلط تھا۔ تو جب آپ مسلسل غلط فیصلے کرتے رہیں تو اس فیصلے کی زد میں آنے والے تمام ادارے متاثر ہوتے ہیں۔ اسمبلیاں متاثر ہوتی ہیں، پارلیمان متاثر ہوتی ہے مرکز میں، احتسابی ادارے متاثر ہوتے ہیں، میڈیا متاثر ہوتا ہے، جوڈیشری متاثر ہوتی ہے، معاشی ادارے متاثر ہوتے ہیں۔ جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے، آپ دیکھ لیں، یہ 17 تاریخ سے آنورڈز، روپے کی کلبازی تو لگ رہی تھی، لیکن 17 تاریخ سے آنورڈز جس طریقے سے مادر پدر آزاد ہوا ہے روپیہ گرنے میں، اوپر جانے میں نہیں،
اس کا تعلق براہ راست پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ، جس کا تعلق ان فیصلوں کے ساتھ ہے جو ہم نے آج نہیں ماضی میں کیے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ ادارے تو پھر تباہ ہوتے رہیں گے، ایسے ہی ادارے تباہ ہوتے ہیں. السلام علیکم. شاہ صاحب عتیق بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب یہ جو ابھی کاف سے شین نکلی ہے، تقریباً نکل ہی گئی ہے، تو اب نون سے بھی شین نکل ہی جائے تو یہ نون والوں کے لیے بہتر نہیں رہے گا، کیونکہ جتنا نقصان نون کو شین نے بچایا ہے اتنا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرف کوئی بھی پچھلا ٹینیور دیکھ لیں، پچھلے 22 سال نہیں بچایا ہے. تو یا نون خود ہی شین سے علیحدگی کر لے، یا پھر شین ہی خود ان کو نون سے باہر نکال کر کریں. کیونکہ دیکھیں نا، کاف سے شین نکل گیا ہے تو کیا ہوا ہے، تو اس کو بھی نکال دیں تاکہ مریم کا یا نواز شریف کا کوئی بھی آنا گیا بن سکے. کیونکہ یہ تو شین جو ہے یہ تو سامنے آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے شین کو علیحدہ ہو جانا چاہیے یا نون کو شین سے علیحدہ ہونا چاہیے؟ شکریہ. دیکھیں، شین میم نون کاف، اس تمام بحث سے نون لیگ کو نکلنا ہوگا. قیادت کلیئرٹی کے ساتھ چلتی ہے، ایجنڈے کے ساتھ چلتی ہے، ایمفیسس کے ساتھ چلتی ہے، ویزیبلٹی کے ساتھ چلتی ہے. اگر آپ ویزیبل نہیں ہیں، اگر آپ ایمفیسائز نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ اسرٹ نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ ویژنری نہیں ہیں تو گھر بیٹھ جائیں. خواہش پوری ہو گئی آپ کے پرائم منسٹر بننے کی، بالکل ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ اندر کے معاملات کس قسم کے ہیں. وہ میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا تو سلمان شہباز نے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، اس نے غلیظ کیمپین شروع کروا دی، پھر ایک اپنا ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرتا پھر رہا ہے. تو میں نے تب اس کو کوئی جواب ہی نہیں دیا کہ اندر کے معاملات کیا ہیں. آپ کو میں بتانے لگوں نا کہ کس طریقے سے شوگر سبسڈیز کے اوپر منسٹرز کو آپ نے فارغ کیا ہے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. شہباز شریف کو فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری ہے، عمران خان کو تو جو پریشان ہونا چاہیے کیونکہ اس کا ورڈکٹ آ گیا ہے بنیادی طور پر فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کے اندر فارن فنڈنگ کیس کا. شہباز شریف کو بھی پریشان ہونا چاہیے. اور اگر وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے ارد گرد جو لوگ سمجھتے ہیں بڑے ذہین ہیں اور بنیادی طور پر 2 نمبریاں کرتے رہے ساری زندگی، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کو کیوں پریشان ہونا چاہیے. یہ عارف نقوی جو ہے یہ عام آدمی نہیں تھا. جو فہرست ہے کہ کون کون نواز شریف کے دور میں اس کے لیے کیمپین کیا کرتا تھا، بڑی واضح فہرست موجود ہے، ڈاکومنٹڈ چیزیں موجود ہیں. تو اگر آپ کے پاس اس قسم کا ماضی ہے تو پھر خواہش پوری ہوگی، اب سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن یہ فیصلے سب کو مل کے کرنے، ذاتی عداوت بوز انا کے اوپر نہیں کرنے، آپ کو میرٹ پر فیصلے کرنے. جب تک یہ نہیں ہوگا نون میم شین کاف گیاف چھوٹی ہے بڑی ہے یہ چلتی رہے گی. السلام علیکم. طلعت صاحب، افضل خان بات کر رہا ہوں. یہ نیوٹرل والا ڈرامہ نہیں ہے. مولانا صاحب گئے تھے دھرنا دینے کے لیے، پھر ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعدہ نبھا نہ ہوا. زرداری صاحب کے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کو گلگت کی وزیر اعظم گلگت آپ کو دیں گے، وہ نہ دیا. پھر لارا لگایا کہ بھئی آپ کو کشمیر دیں گے، وہ بھی نہ دیا. شہباز شریف کو لاہور ایئرپورٹ نہ ملا، اس کے بعد اس کے ساتھ بھی اس کو بھی کچھ نہ ملا. یہ تو مطلب کہ بار بار اسی ایک ہی سراغ سے ڈسے جا رہے ہیں، اور مطلب کہ متواتر ان کے ساتھ جھوٹ اور فریب ہو رہا ہے. اور یہ جو کل کا فیصلہ ہے وہ سکندر مرزا والا مطلب یہ کیس تھا، وہ کر لی، اس پہ تھوڑی سی بریفنگ کر دیں. دیکھیں، اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. جب تک آپ کے پاس پالیسی کلیئرٹی اور وے فارورڈ کے آگے کرنا کیا آپ نے، وہ رستہ آپ کے سامنے واضح نہیں ہے، آپ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے. صرف ایشو شہباز شریف کی طرف سے رد عمل کا یا پالیسی کا نہیں ہے. یعنی پرائم منسٹر پاکستان ہے، جوڈیشری کے اتنے بڑے فیصلے کے بعد جس کو سب نے تنقید کا نشانہ بنایا، فلور آف دی اسمبلی پہ وہ خطاب کر رہے ہیں، اور جب سخت بات کرنی ہوتی ہے تو مریم نواز کو کوٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان. جب سخت بات کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں مریم نواز نے یہ کہا تھا جس طرح انہوں نے کہا، اور جوڈیشری کا ذکر بھی نہیں کرتے.
تو اگر اتنے ہی آپ نے احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر ایسے ہی چلے گا. مولانا فضل الرحمان دھمکیاں تو بڑی دیتے ہیں لیکن عملی جامہ نہیں پہناتے اس کو اپنی تمام دھمکیوں کو. یہ نہیں کہ ہر دھمکیوں کو وہ ایک پالیسی میں تبدیل کر لیں, لیکن اسرٹ کرنے کی بات ہے. جب کوئی آپ کو تھپڑ مارے گا تب تو آپ نے ریئیکٹ کیا, تب تو ظاہر ریئیکٹ نہ کریں گے تو کیا کریں گے, لیکن آپ نے اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کیا کیا. پیپلز پارٹی اسرٹیو ہے, بلال بھٹو زرداری بات کرتے ہیں, لیکن عملاً آپ دیکھ لیں ان کی ویزیبلٹی زیرو ہے اس موجودہ بحران کے اوپر. کھڑے ہوتے ہیں ساتھ بیان دیتے ہیں. تو یہ پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو بنیادی فیصلہ کیا جو کہ غلط فیصلہ تھا, اب اس کے نتائج کو ڈائلیوٹ کیسے کرنا ہے, اس کو کم کیسے کرنا ہے, اس کی مسائل کو ایڈریس کیسے کرنا ہے جو اس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی چلے گا.